حضرت عمر کبھی کو خواہش نہیں کی مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا. کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں, وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں. حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر. ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں. تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں. جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں. کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں, وہ دعائیں کراتے نہیں, وہ دعائیں لے لیتے ہیں. ان سے دعائیں نکلتی ہیں, وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے, وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. وہ وفادار ہوتے ہیں, وفادار. اور اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے ہوتے. تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا. ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے, 8 میل آنا پڑے گا. رہنے دو, کھاتے ہی نہیں, چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا. حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی, اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں, صبح نہاری سنیں اچھی ملتی ہے. ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے, کمر میں تھوڑی تکلیف ہے, رات میں دیر سے آیا تھا. حضرت عمر نے کہا 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے, چھوڑو. وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا, کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی, پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں. کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں, عصر ان کی ہو جائے گی. کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی, ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا. عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا. عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا, کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا. کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے, جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے. کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا, جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار, وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے. کہتے میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا, میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح. جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا. ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے, لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں, ضمیر زندہ ہے نا, اندر کے روگ ختم ہو چکے. فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے, میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی, مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے, بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا, اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے, پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے تو جہاں نہیں تو نے پانی ڈالا, تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے, کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ, تیری وفا میں شک کوئی نہیں, پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا, اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا, اے اللہ میں جانور تھا, بے زبان تھا, یہ میری غلطی, 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا. وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ, یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا, میں تیرا مالک نہیں. اس کو